چلو، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بوڑھوں کی صحبت، نیک بڑے بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے عقل بھی بڑھتی ہے، خصوصاً وہ لوگ بہت دھیان رکھیں قاری صاحبان، بہت دھیان رکھیں قاری صاحبان جناب، بڑے بوڑھوں کے صحبت میں بیٹھنے سے عقل بھی بڑھتی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہر وقت چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی عقل بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم پڑھانے والے جو حضرات نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ہر وقت بچوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ دیر اللہ والے کے پاس یا نیک بوڑھے کے پاس بیٹھ جائیں، ورنہ آہستہ آہستہ وہ بھی بچے بن جائیں گے، کیونکہ جیسی صحبت ہوتی ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں بھنگ چرس پی کے، ہے جی، اب 4 مہینے کے بعد نیپا چونگی کیا حال ہے، آئے آئے کیسے ہو، جب بات کریں گے ناک پر ہاتھ رکھ کے۔ نواب واجد علی صاحب تھے تو وہاں پر ایک مرد کام کرتا تھا بیگمات کا، بیگمات سب اس کے کام کرتی تھیں، تو مرد جو تھا اس میں لگا ہوا تھا، باہر ہی نہیں نکلتا تھا، سانپ نکل آیا، سب بیگمات چیخنے لگی، اب ارے مرد کو بلاؤ، ارے مرد کو بلاؤ، یہ تالیاں مار دی، ارے مرد کو بلاؤ، ارے مرد کو بلاؤ، کہ تم مرد نہیں ہے کہ اچھا میں بھی مرد ہوں۔ اور کچھ بھنگوڑی چرسی پاؤڈری ہے، یہ بیویوں کو مار کے کام کراتے ہیں جاب، اور خود بھنگ پی کے چرس پی کے شیشہ پی کر وہ لیٹے ہوئے۔ شکل دیکھو بابا یزید بستامی جیسی اور کام ننگے یزید جیسے، بیٹیوں کو بھی نکالا ہوا ہے، کما کر لاؤ، مار دھاڑ طلاق کی دھمکیاں بیوی کو، کیا نصیحت ہے یہ۔ بڑے بوڑھے نیک، بعض بڑے بوڑھے تھوڑے کریک ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کے فوش مذاق کرتے ہیں، اور وہ بھی گھٹیا آدمی ہے سب سے پہلے نمبر کا، جو اپنے بیوی کی باتیں بتائیں دوستوں کو، سب سے بڑا گھٹیا اور کمینہ بےغیرت لکھا ہے وہ ہے۔ اگر حضرت مجدد بدبخت اگر اس کا دل تیرے بیوی پر آ گیا تو پھر بیگم صاحبات، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا، اس عورت کا تیرے شوہر پر دل آ جائے تو، اور ایک گھٹیا گروپ ہے جو شادی کے بعد یا کچھ عرصے پوچھتا ہے، اللہ معاف فرمائے، رات کی باتیں پوچھتا ہے، اور یہ بے حیا بتا بھی دیتا ہے۔ اب یہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ، حرام مزے لے رہے ہیں، گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بھائی خبردار، میں بیوی کے بارے میں کچھ پوچھا تو ایسی دوستی پہ لعنت بھیجتا ہوں میں، تو وہ چراتی ہے، بولتے ہیں کیا وہ بوڑھا نہیں، اور جو آنکھیں پھاڑ کر نامحرم کو دیکھ رہا، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، بڈھا ہے، میری طرف دیکھنا، حضرت نے فرمایا ایسے، یا اللہ آپ نے ہمیں جلدی پیدا کر لیا، ابھی پیدا ہوتے تو ہماری بھی گرل فرینڈ ہوتی ہے۔ یہ پھر مفتی انورالحق صاحب نے دیکھا کہ یہ آنکھوں کا زنا کر رہا ہے بخاری شریف کے حساب سے، آپ سے بد دعا لے رہا ہے، سورہ نور کے حساب سے اللہ کا نافرمان بن رہا ہے، تو یہ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، تو کہا چاچا چاچا چاچا، تو جناب انٹولا ہے، پتہ نہیں کنٹولا مطلب کیا مجھے نہیں معلوم، ہمارا پاگل دوست کہتا ہے، خود انٹولا ہے، دیکھ رہا ہے، نمک مارے، میرے پیارے شیخ کا شیر سنے، مدت کے بعد چند نمک پارے ملے، مدت کے بعد چند نمک پارے ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، جس کے پیچھے مرتے تھے، اب جب وہ آ رہی ہے جناب تو آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہے، منہ سے رال ٹپک رہا ہے، دانت ہے نہیں، ایسے کر رہی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں پر کیچڑ نکل رہا ہے، گال جو ہے نا پچک گئے باقاعدہ، جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے نا، گال پچک گئے، جھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، بال بڈھے گدے کی دم ہے جس کے زلفوں سے کھیلا کرتے، لٹھیا ہاتھ میں ہے، اور آ کر کہتی ایکسکیوز می آئی لو یو، تھک جانے کے لیے لکھ لگی لعنت آئی لو یو۔ اب تم بھی محبت کرو نا اس سے، جو رسگلے کھلائے تھے کہاں گئے سب، وہ اپنے حال پہ روئے گا، کاش میں پیریشیبل بیوٹی اس کو چھوڑ کر کاش اس مال کی حقیقی پر فدا ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جس نے یہ موتی بکھیر دیے، کیا ملے گا ان سے؟ سب مل جائیں گے تو سب کا حق ادا کر سکتا ہے کیا؟ نماز کے اندر بھی گندے خیالات، سجدے میں بھی گندی تصویریں، اور جو ہم اپنی بات نہیں کرتے، جو کسی سچے کے پاس گیا، جیسے ہمارے پاس ہم تو سچے نہیں ہیں، یہ سچے ہمارے دوست جو وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ مجھے بھی سچا بنا دیں، 2 صفحے 2 پیپرز، انگلش میں بھی اردو میں جو چاہیے، اور 2 کتابیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی، 24 گھنٹے میں گندے خیالات نکل گئے، اچھے خیالات آ رہے ہیں، مجھے وہاں جانا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایک نیک آدمی کو 70 حوریں ملیں گی، اور یہ تو سب سڑ جائیں گی، میں بتا رہا ہوں نا، یہ نقشہ ذہن میں آدمی رکھے، اب محبت کر کے دکھائے ذرا، جس کا یہ فین تھا، پنکھا، بھائی فین کا مطلب کیا ہے؟ پنکھا ہی تو ہے نا بھائی، ہے جی، جس کا یہ فین تھا، فین، اب وہ 60 سال کے بعد اس کی تصویر لگاؤ اپنے کمرے میں، چلو چھوڑو یار، 5 سال کے بعد حکومت بدل جاتی ہے، حسن کی حکومت بھی بدل جاتی ہے، لیکن جس کے اندر عقل نہیں۔ اور پھر بچوں کے پاس رہنے سے، بچوں کے اثرات سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک حافظ جی تھے،
وہ چھٹی نہیں کرتے تھے، بچے پریشان تھے، تو بچوں نے آپس میں کہا یار ایسے چھٹی دلانی چاہیے، تو ہمارے تو پھنس گئے، ہم جمعے کو بھی چھٹی نہیں ہے۔ شاید قاری مولانا محمود صاحب وہ مجھے نہیں معلوم چترالی، لیکن بہرحال جو بھی تھے بہت نیک۔ ایک بچہ آیا کہ حضرت خیریت؟ کیا کیوں؟ کہ حضرت آپ کی آنکھیں کچھ پیلی پیلی ہو رہی ہیں۔ چل بے، پیلی پیلی ہو رہی ہے۔ دوسرا آیا 5 منٹ کے بعد، کوئی گھر میں مسئلہ ہے حضرت؟ کہ تو کون ہوتا ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ کہ آپ کا چہرے پر کچھ اداسی نظر آ رہی ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ تیسرا آیا کہ حضرت آپ کی طبیعت ناساز لگتی ہے۔ بھائی مجھے کیا ہوا ہے میری طبیعت ناساز لگتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کچھ چکر آ رہے ہیں، چلو یہاں سے۔ جب چھٹا بچہ آیا تو قاری صاحب نے، بچوں کے صحبت میں رہ رہا تھا نا، تو قاری صاحب نے کہا میری طبیعت ناساز ہے، میں لیٹتا ہوں، تم جا کر کھیلو۔ ہے جی، ہمارے حضرت کا ہے نا معاملہ بھائی۔ اللہ اللہ۔ تو دوستو، تجربے کار بڑے بوڑھوں سے فائدہ ہوتا ہے، ایسے اللہ والوں کی صحبت اور دینی بزرگوں کی صحبت سے بھی دین آسانی سے مل جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے دین تو ملتا ہی ہے، دنیا کی برکتیں بھی عطا ہو جاتی ہیں۔ دین تو بنتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی برکت والی عطا فرما دیتے ہیں۔ ان صحبتوں سے کیسے کیسے گناہ گار، کیسے کیسے اللہ والے ہو گئے۔